السلام علیکم، میں ہوں اکمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں اوتھل سے، جہاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ سے کراچی جانے والی گاڑی سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SDPO اوتھل بیلا کیپٹن صدام حسین حاصل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کو بھاری مقدار میں کوئٹہ سے کراچی منشیات سمگل کی اطلاع ملی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے SHO اوتھل نے دوران تلاشی گاڑی سے کروڑوں روپے مالیت منشیات برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اوسطا محمد سے، جہاں تحریک انصاف یوتھ ونگ کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ حقوں کی اشاعت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک سینکڑوں افراد نے فرانس حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور فرانسیسی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ رکس نیوز ارشاد علی ناوڑا سے۔ جی ارشاد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے سینئر رہنماؤں حاجی احمد رضا ابڑو، حاکم علی جتک، علی بخش نون کے قیادت میں تحصیل اوسطا محمد آفس نزد ریلوے پھاٹک سے فرانس کے صدر اور فرانس کی حکومت کی جانب سے حضور پاک کی شان میں گستاخ حقوں کے خلاف ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ جناح روڈ، گھنٹہ گھر، مچھلی پل سے ہوتی ہوئی UBL چوک پر جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر فرانس مخالف نعرے درج کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے حاجی احمد رضا ابڑو، حاکم علی جتک، علی بخش نون، خلیل احمد بوڑ، اختیار علی دیناری، فاروق خان سومرو اور محمد زمان و دیگر نے خطاب کیا کہ فرانس حکومت ایک سوچے سمجھے کے تحت حضور کے خلاف گستاخ حقوں کی اشاعت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو روح مجروح کرنے والے کسی روایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم فرانس حکومت اور اس کی مطبوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کے خلاف یکجا ہو کر ایک آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فرانس صدر کے خلاف ہیں۔ ان کے اس طرح کے عزم سے مسلمانوں کے دلوں پہ ٹھوس پہنچی ہے۔ اس موقع پر تحریک انصاف یوتھ ونگ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں اور ورکروں نے شرکت کی اور فرانس حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی لگائی۔ بہت شکریہ ارشاد علی ناوڑا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ اوچھ شریف میں شہریوں نے غفلت کی انتہا کر دی۔ شہریوں کی جانب سے نہ سماجی فاصلہ اور نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ غفلت اور لاپرواہی کے باعث کورونا وائرس پھیلنے کے خطرات بڑھ گئے۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ رکس نیوز ماہر ہادم حسین سے۔ جی ہادم حسین، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جہاں پورے ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر زور پکڑنے لگی، وہی اولیاء اللہ کرام کے شہر اوچھ شریف میں بھی کرونا وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا۔ حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ نہ تو انتظامیہ متحرک دکھائی دے رہی ہے، نہ تو شہری ماننے کو تیار ہیں۔ سماجی فاصلہ تو دور کی بات ہے، کسی شہری نے ماسک تک نہیں پہنا ہوا۔ اوچھ شریف شاید کسی ثانیہ کا انتظار کر رہا ہے۔ انتظامیہ خاموش رہی تو حالات ایک دم بگڑ سکتے ہیں، جو شاید کبھی کنٹرول میں بھی نہیں آ سکتے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ماہر خادم حسین، RNN اوچھ شریف۔ بہت شکریہ ماہر خادم حسین ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ لیاقت پور کے نواحی علاقہ چک 13 میں دو گروپوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں 8 سالہ بچے سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ رکس نیوز ڈاکٹر اکبر۔ جی اکبر، بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی، لیاقت پور کا نواحی علاقہ ہے چک نمبر 13 میں دو گروپوں میں تصادم۔ ایک بچہ عمر 8 سال اپنے جانور لے کر گھر جا رہا تھا۔ راستہ نہ ملنے کی وجہ سے مخالفین نے بچے پر تشدد شروع کر دیا اور دونوں گروپوں میں شدید جھگڑا شروع اور بااثر ذمہ داروں نے غریب کسانوں پر وحشیانہ تشدد کیا۔ دوران تصادم ایک بچہ اور 5 افراد شدید زخمی۔ زخمیوں کو ریسکیو کی 1122 کی ٹیم نے لیاقت پور ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا۔ بااثر لوگوں نے ان پر تشدد کیا، جس میں واجد علی، صابر علی، عامر علی، شوکت علی، محمد اعظم، محمد سلیم نے ان غریب کسانوں پر وحشیانہ تشدد کیا اور ان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بااثر لوگوں کی جانب سے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی جاری ہیں۔ غریب کسانوں کا RPO بہاولپور DPO رحیم یار خان سے نوٹس کا مطالبہ اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مخالفین پر فی الفور کارروائی کی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ جی، کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بٹی، RNN نیوز، لیاقت پور۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔
ڈھیرکی میں بیٹی پیدا کرنا خاتون کا جرم بن گیا. شوہر نے بیٹی پیدا کرنے پر بیوی کو تشدد کر کے گھر سے باہر نکال دیا. متاثرہ خاتون نے اعلی حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا. ڈھیرکی میں بیٹے کی پیدائش پر سکندر نے اپنی بیوی ارشاد خاتون کو بدترین تشدد کر کے گھر سے نکال دیا. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ 15 روز قبل آپریشن کے ذریعے بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس پر میرا شوہر ناخوش تھا اور اسی دن سے مار پیٹ اور جھگڑا کرتا تھا. آج مجھے تشدد کر کے گھر سے نکال دیا جبکہ میرے بچوں کو بھی چھین لیا. متاثرہ خاتون نے چیف جسٹس سے انصاف کا مطالبہ کیا. گجرانوالہ میں وزیر اعظم کی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم بری طرح ناکام. فیروز والا پل، نہر اپر چناب کے دونوں اطراف پہاڑ نما گندگی کے ڈھیر لگ گئے. متعلقہ حکام کارروائی سے گریزاں. شہری سراپا احتجاج بن گیا. اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ ایگزیکٹو ڈاکٹر نبیل سے. جی نبیل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کلین اینڈ گرین گجرانوالہ کے دعوے داروں کے دعوے درے کے درے رہ گئے. فیروز والا پل کے قریب نہر اپر چناب کے دونوں طرف گندگی اور کوڑا کرکٹ اور گوبر کے ڈھیر. لوگوں کا کہنا ہے یہ عرصہ 2-3 سال سے یہ گوبر اور کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، لیکن کوئی ان کو روکنے والا اور پوچھنے والا نہیں. نہ ضلع انتظامیہ نہ GWA اس گندگی کا نوٹس لے رہے ہیں اور یہ گندگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور نہر اپر چناب کی خوبصورتی کو ختم کر رہی ہے. انتظامیہ کو چاہیے اس کا نوٹس لے اور نہر کے دونوں جانب کے طرف کی صفائی کروا کر گندگی پھیلانے والوں کو روکا جائے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں فیروز والا کے علاقے میں قائم جامعہ نصرت السلام میں مفتی قاری شبان کی زیر صدارت محفل حسن قرات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور قرا کے علاوہ مصر کے قاری اسلام فکری، تنزانیہ سے قاری رجا ایوب اور محمد قاسم ہزاروی نے خصوصی شرکت کی. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ نیوز ڈاکٹر نبیل سے. جی نبیل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جامعہ نصرت الاسلام کوٹ حبیب اللہ نزد فیروز والا پل میں مفتی قاری شبان صاحب کی زیر صدارت محفل حسن و قرات منعقد کی گئی، جس میں مصر سے قاری اسلام فکری صاحب، افریقہ تنزانیہ سے رجا ایوب صاحب، استادوں کے استاد قاری محمد قاسم ہزاروی صاحب، لاہور سے قاری شبان صاحب اور دیگر قاری حضرات نے شرکت کی اور محفل حسن قرات میں اپنی خوبصورت قرات کے جادو سے لوگوں کے دلوں میں سحر طاری کر دیا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. اہم خبریں آپ نے جانی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RNN.